بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو تھی مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 37 میں گفتگو تھی شرائط العوضین میں سے تیسری شرط کے بارے میں، اور وہ شرط ہے کہ ان یکون تلکن، ثمن اور مسمن دونوں آزاد ہونی چاہیے، یعنی کسی قسم کی ممانعت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں گفتگو ہے شرط سوم کونہ تلکن۔ یہاں پہ تین گفتگو ہیں، ایک تو یہ کہ یہی کہ کونہ تلکن، تلک سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو شرط ہے آیا یہ اصلی شرط ہے یا فرعی شرط ہے، کیونکہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اصلی شرط نہیں مانتے بلکہ اصلی شرط کوئی اور چیز ہے، اور اسی طرح وہ حقوق کے جو بیع سے مانع ہیں وہ ذکر کریں گے، اور حقیقت میں وہی حقوق کے جو بیع سے مانع ہیں یہ تمام مل کے شرط بن رہی ہے، یعنی شرط اصلی وہ حقوق کے جو بیع سے مانع ہیں وہ شرط اصلی ہے کہ ان تمام سے ایک عنوان انتزاعی نکالا گیا جسے کہتے ہیں تلکن۔ تو اس میں گفتگو ہے مسئلۃ من شرائط العوضین کونہ تلکن، عوضین کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کونہ تلکن، مبیع آزاد ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفَاضِلَانِ وَجَمْعٌ مِّمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمَا فِي شُرُوطِ الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ الْمِلْكِيَّةِ کونہ تلکن۔ فاضلان علی محلی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب محقق نے اور متاخرین میں سے ایک جماعت جس طرح شہیدین ہیں، شہید اول شہید ثانی، فاضل تونی اور باقی فقہا نے شرط ذکر کی ہے عوضین کی شرائط میں سے، البتہ ملکیت کی شرط کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کونہ تلکن، کہ مبیع اور مسمن دونوں یہ تلک ہونے چاہیے، آزاد ہونی چاہیے۔ تلک کا معنی آگے آ رہا ہے۔ وَفَرَّوْا عَلَيْهِ، اور ان فقہا نے اس شرط پہ متفرق کیا ہے ان مسائل کو کہ عدم و جواز بیع الوقف، کہ وقف کی بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقف تلک نہیں ہے، آپ نے ایک زمین کو وقف کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بیچنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اب آپ نہیں بیچ سکتے، الا فیما استثنیا، مگر بعض ایسے موارد، آگے بحث آ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ وقف کو بیچ سکتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا وللرہن، اور متفرق کیا اس شرط پہ رہن کو کہ آپ رہن، آپ نے کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھی ہے تو وہ گروی چیز آپ نہیں بیچ سکتے، نہ ہی بیچ سکتے ہیں نہ ہی بطور ثمن دے سکتے ہیں، الا باذن المرتہن او اجازت المرتہن، مگر یہ کہ مرتہن اس کی اجازت دے یا اس کا اذن دے دو۔ نمبر تین، ولا ام الولد، اس طرح وہ کنیز کی جو ام الولد ہے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، الا فی المواضع المستثنى، مگر وہ مواضع کے جو مستثنیٰ کیے گئے ہیں۔ بس یہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ چونکہ غیر کا حق موجود ہے لذا آپ اس کو منتقل نہیں کر سکتے، نہ ہی بطور ثمن دے سکتے ہیں نہ ہی بطور مسمن۔ والمراد بالتلک تمام السلطنت علی الملک، تلک سے مراد تمام سلطہ ملکیت پہ، یعنی بغیر کسی ممانعت و رکاوٹ کے آپ اس چیز کے مالک ہیں۔ کس طرح کہ بحیث یکون للمالک ان یفعل بملک ما یشاء، اس طرح کی سلطنت اور قدرت کہ مالک کی حیثیت یہ ہو کہ جس طرح بھی چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ وَيَكُونُ مُطْلَقُ الْعِنَانِ فِي ذَلِكَ، اور اس میں مطلق العنان ہوگا۔ وَيَكُونُ مُطْلَقُ الْعِنَانِ فِي ذَلِكَ، وَيَكُونُ مُطْلَقَ الْعِنَانِ فِي ذَلِكَ، اور اس میں مطلق العنان ہونا چاہیے، یعنی اس کو مکمل سلطہ ہونا چاہیے اس مبیع کے
بیچنے میں یا خریدنے میں. لیکن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله. لیکن فرماتے ہیں یہ جو معنی ہے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ اس کو تمام سلطہ ہونا چاہیے، یہ حقیقت میں معنی پلٹ رہا ہے اس بات کی طرف کہ انسان اس یا مالک اس کے نقل میں مستقل ہو، یعنی اس کے لیے کسی قسم کا معنی موجود نہ ہو، غیر کا حق اس کے اندر موجود نہ ہو. لیکن هذا المعنى فی الحقیقت، یہ معنی حقیقت میں راجعن پلٹ رہا ہے اس بات کی طرف کہ کون الملک مما یستقل المالک بنقلہ، کہ مالک اس ملکیت کو نقل کرنے میں مستقل ہے، وَيَكُونُ نَقْلُهُ مَاضِيًا فِيهِ، اور اس کا نقل کرنا اس میں نافذ، ماضیًا یعنی نافذًا فِيهِ، کیوں؟ لعدم تعلق حق بہ مانن عن نقلہ، کہ کسی اور کا حق اس میں موجود نہیں کہ جو اس کے نقل سے رکاوٹ ہو، مانے ہو. بدون اذن ذی الحق. خوب، تو جب ہم اس بات کی طرف نگاہ کریں کہ یہ حقیقت میں پلٹ رہا اس بات کی طرف کہ مالک کو استقلال حاصل ہو، تو فمرجعہ، اس معنی کا مرجع کیا ہوگا؟ الی ان من شرط البیع ان یکون متعلقہ مما یصح للمالک بیع مستقلا، کہ بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بیع کا متعلق ان چیزوں میں سے ہو کہ مالک کے لیے اس کا بیع کرنا بطور مستقل صحیح ہو، یہ مراد ہے. وہذا مما لا محصل لہ، فرماتے ہیں اور یہ آپ نے جو بطور شرط جس کو بیان کیا ہے یہ اس میں موجود نہیں. بنابراً فالظاہر ان ھذا العنوان لیس فی نفسہ شرطا، یہ جو آپ نے عنوان پیش کیا ہے کہ ان یکون تلقن، یہ حقیقی شرط نہیں ہے، یہ عنوان شرط نہیں ہے. لیتفرع علیہ عدم جواز بیع الوقف والمرہون وام الولد، تاکہ ہم یہ تین مسئلے اس پہ متفرع کریں کہ وقف کی بیع جائز نہیں، رہن کو بیچنا جائز نہیں، اور ام ولد کو بیچنا جائز نہیں. بل شرط و فی الحقیقت، حقیقت میں شرط کیا ہے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک؟ انتفاع کل من تلک الحقوق الخاصۃ وغیرہا، کہ یہ تمام حقوق خاصہ یہ منتفی ہوں مما ثبت منہ ان تصرف المالک، اس میں سے کہ جو ثابت ہیں کہ مالک ان کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا. انتفاع کل من تلک الحقوق الخاصۃ وغیرہا، مما یعنی من بیانیہ ہے کہ ما ثبت منعہ، کہ وہ تمام حقوق کہ جن کا معنی بننا ثابت ہے. کس سے معنی بننا ثابت ہے؟ ان تصرف المالک، کہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا. مثلا ناظر، اگر کسی انسان نے کسی ملکیت کے بارے میں ناظر کی ہوئی ہے تو یہ ناظر معنی ہے کہ اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. والخیار، اس قسم کے اور کافی ساری مثالیں ہیں کہ جو کتاب بیع میں ذکر ہو چکی ہیں. وَهَذَا الْعُنْوَانُ مُنْتَزَعٌ مِنْ انتفاع تِلْكَ الْحُقُوقِ، اور فرماتے ہیں یہ عنوان یعنی ان یکون تلکن، هذا العنوان منتزع من انتفاع تلک الحقوق، یہ منتزع ہے اس بات سے کہ یہ سارے کے سارے حقوق منتفی ہوں، تب جا کر یہ ملکیت آزاد ہو جائے گی. فمانت تلک، پس تلک کا معنی کیا ہے؟ ان یکون المالک مطلق العنان فی نقلہ، کہ مالک مطلق العنان ہو اس مبیع یا ثمن کو منتقل کرنے میں، غیر محبوس علیہ لعہد الحقوق، کسی بھی حق کی بنیاد پہ حبس شدہ نہ ہو اس کی ملکیت. وہ حقوق کے التی ثبت منعها للمالک یعنی التصرف فی ملکہ،
کہ جن کا معنی بننا ثابت ہے کہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا. بنابراین فالتعبیر بہذا المفہوم المنتظر، فرماتے پس تعبیر اس مفہوم کے ساتھ کہ جو منتظر ہے، تمہید، یہ تمہید ہے لذکر الحقوق المانعۃ عن التصرف، کہ جو ایسے حقوق کو ذکر کر رہی ہے کہ جو حقوق تصرف سے مانے ہیں. لا تاسیس لشرط، نہ یہ کہ اس سے ہم ایک شرط بنا لیں کہ چونکہ یہ حقوق مانے بن رہے ہیں اور ان کا ہم ایک جامع نکالتے ہیں، ایک عنوان منتزع نکالتے ہیں، اور وہ عنوان منتزع یہ کہ بکونہ تلکن، فرماتے ہیں نا، یہ اس کو شرط بنانے کے لیے نہیں ہے. لیکون ما بعدہ فروعا، تاکہ وہ بعد والے مسائل کے جو بھی بیان کیے ان میں سے 3 مسئلے کہ بے وقف، بے رہن، بے ام ولد، یہ کیا ہیں؟ اس کی فروعات میں سے ہیں. بل الامر فی الفرعیت والاصلیت والاصالت بالعکس، بلکہ معاملہ اس کی الٹ ہے، یعنی اصالہ حاصل ہے ان ممانے کو، یعنی شرط یہ ہے کہ یہ ممانے موجود نہ ہوں، نہ یہ کہ شرط یہ ہے کہ یہ تلک ہو. پس تلک ہونا فرع ہے اور یہ جو ممانے ہیں یہ اصل ہیں. بل الامر فی الفریت والاصالت بالعکس. اب سوال وہ کون سے حقوق ہیں کہ جو مانے ہیں اس بات سے کہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا؟ خوب فرماتے ہیں ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط لم یذکر من الحقوق الا الثلاث المذکورہ. فرماتے ہیں وہ افراد کہ جو اس شرط کے متذکر ہوئے ہیں، اس شرط کے متعرض ہوئے ہیں، انہوں نے حقوق میں سے صرف یہ 3 حق ذکر کیے ہیں. 3 حق یعنی بے وقف، بے رہن اور بے ام ولد، صرف یہ 3 حق ذکر کیے ہیں. ثم عنوانو حق الجانی، اس کے بعد ایک 4تھا حق بھی انہوں نے ذکر کیا، حق جانی، کہ جب تک جانی کا حق موجود ہے آپ کی ملکیت میں، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. واختلف فی حکم بیع، اس کے بعد اس بیع کے حکم میں اختلاف کیا ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں. لیکن والظاہر ان الحقوق المانی اکثر من هذه الثلاث او الاربع، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حقوق کے جو معنی بن رہے ہیں یہ ان 3 سے زیادہ ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں. 3 یعنی حق کے معذرت بے وقف، بے رہن اور بے ام ولد، یہ 3 ہو گئے. 4تھا اگر جانی کو ساتھ، حق کے جانی کو ساتھ ملا لیں تو 4 ہو گئے. لیکن وقد انہاها بعض من آثرنا العزید من 20، ہمارے معاصرین میں سے صاحب مقابس جناب محقق تستری، انہوں نے ان حقوق کو پہنچایا ہے ازید من 20 سے تقریباً 22 حق انہوں نے ذکر کیے ہیں. فذاکر بعد الاربع، ان 4 کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً 18 حق کے جو معنی بن رہے ہیں اس کی بیع و شراء سے وہ ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ باقی جو حقوق ہیں جو صاحب مقابس نے ذکر کیے ہیں جناب محقق تستری نے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.